بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پہلا پارہ۔ پہلے پارے میں 8 چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے حمد۔ حمد کا معنی ہے تعریف کرنا۔ اس چیپٹر میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی۔ دوسرا چیپٹر سورہ الفاتحہ کی 4 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے عہد۔ اس میں بندہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ تیسرا چیپٹر سورہ الفاتحہ کی آخری 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے دعا۔ اس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ چوتھا چیپٹر سورہ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے بندوں کی اقسام۔ بندوں کی 3 قسمیں بیان ہوئیں، مومن، کافر اور منافق۔ مومنین کی خوبیاں اور صلہ بیان کیا گیا، کافروں اور منافقوں کی خامیاں اور ان کا دردناک انجام بیان کیا گیا۔ آپ محبتاً مومنین کی خوبیاں سنیے اور اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے۔ مومنوں کی پہلی خوبی ہے غیب پر ایمان لانا، دوسری خوبی ہے نماز قائم کرنا، تیسری خوبی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی خوبی ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، 5ویں خوبی ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ الحمدللہ ہم سارے غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ 2 چیزوں میں ہم سستی کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ میں۔ ہمیں اس رمضان میں سچی توبہ کر کے 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 5واں چیپٹر سورہ البقرہ کے 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے قرآن شریف کی حقانیت۔ اس میں قرآن شریف کا حق ہونا بیان کیا گیا۔ قرآن شریف کے مخالفوں کو چیلنج دیا گیا، تم میں ہمت ہے تو قرآن شریف کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور قرآن شریف کے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنیں گے۔ 6واں چیپٹر سورہ البقرہ کے 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے احوال۔ اس میں اللہ کا فرشتوں سے مشورہ لینا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا، ان کو علم دیا جانا، پھر فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار کروانا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا، فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان کا انکار کر دینا، شیطان کا مردود کر دیا جانا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ پاک کا جنت میں بھیجا جانا، پھر پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا جانا، یہ تمام چیزیں مذکور ہیں۔ 7واں چیپٹر ہے بنی اسرائیل۔ یہ سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر سورہ البقرہ کے 15ویں رکوع کی 2 آیت تک یہ موجود ہے۔ بنی کا معنی ہے اولاد، اسرا کا معنی ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی، انہوں نے بدلے میں ناشکریاں کی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارہا ان کی مدد فرمائی، لیکن انہوں نے ہر بار ان کو جھٹلا دیا، بدلے میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ 8واں چیپٹر سورہ البقرہ کے 15ویں رکوع کی 3 آیت سے لے کر پہلے پارے کے اختتام تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے احوال۔ اس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا، وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے، نتیجتاً اللہ نے انعام کے طور پر ان کو نسل انسانیت کا امام بنایا۔ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا، انہوں نے وہاں پہ دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں مین دعا
ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بھی دعا شامل تھی۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔